بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج پھر ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کے تعلق سے ایک ضروری وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ عوام کو دھوکے میں اور فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے امام الانبیاء ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اپنا امام مانتے ہیں اور باقی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یعنی کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام مالک کو مانتا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل کو مانتا ہے، جبکہ سب کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کر، اس طرح کی باتیں کہہ کر یہ لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کیا کرتے تھے، اور ہمارے علماء لوگوں کو سمجھاتے، تقلید کی حقیقت بیان کرتے، ائمہ کی حیثیت بیان کرتے، اسی طرح فقہ کی ضرورت بیان کرتے، لیکن وہ لوگ جو ان کے فتنے کے شکار ہو چکے تھے وہ کبھی ہماری باتوں کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ وقت آ چکا ہے، اب غیر مقلدین علماء خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کی ضرورت ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی کی فقہ کو بھی مانتے ہیں، چاروں ائمہ کی فقہ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری، امام مسلم، ان تمام ائمہ کی فقہ کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کو اپنی فقہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال اسی تعلق سے پہلے ایک یہ چھوٹی سی مختصر سی کلپ سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے پاس فکر نہیں ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے 10-12 منٹ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ کون بولتا ہے ہمارے پاس فکر نہیں ہے؟ بھائی ساری حدیثیں ہماری فکر ہیں، امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، احمد ابن حنبل کی کتاب، یہ بھی ہماری فکر ہے۔ امام شافعی کی فکر بھی ہماری فکر ہے، احمد ابن حنبل کی فکر بھی ہماری فکر ہے، امام مالک کی فکر بھی ہماری فکر ہے، امام ابو حنیفہ کا فکر بھی ہماری فکر ہے، یہ ساری ہماری فکر ہے الحمدللہ۔ تو مطلب کہاں مسئلہ، کوئی مسئلہ آئے گا کس طرح سے فالو کریں گے؟ پھر ایک مسئلے میں جب دیکھیں دو جگہ مسئلہ آتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، ایک منٹ جہاں اختلاف، جہاں اجماع ہو جاتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں فالو کر لیتے ہیں۔ جہاں اختلاف ہو جائے گا وہاں دیکھیں گے کس کی دلیل زیادہ راجح ہے۔ اچھا ایک چیز اور، میں اسی تو حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ ہماری ہیں اور امام بخاری کی فقہ بھی ہماری ہیں، یعنی تمام فقہ کو ہم ماننے والے ہیں۔ اب وہ کس طرح مانتے ہیں؟ اب پھر ان لوگوں کا ایک نیا دھوکہ ہے، اور وہ فتنہ ان لوگوں کا اس طرح ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر فقہ مقارن پڑھایا جا رہا ہے، اور فقہ مقارن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ساری فقہ پڑھائی جاتی ہیں، حنفی فقہ بھی، شافعی فقہ بھی، حنبلی بھی، ان کے علاوہ جتنی بھی فقہ ہیں ان تمام کو ہم پڑھتے ہیں، ان تمام کے ہم اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اور جس کی بات قرآن و حدیث کی زیادہ قریب لگتی ہے اسی کو ہم اپنا عمل بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ان لوگوں کا ایک نیا فتنہ ہے، حالانکہ جس بات کو یہ کہہ رہے ہیں یہ کام الحمدللہ ائمہ اربعہ کے شاگرد صدیوں پہلے اس کام کو بخوبی انجام دے چکے ہیں کہ کون سی فقہ قرآن و حدیث کی زیادہ قریب ہے، اور آج بھی الحمدللہ ان کے شاگرد اور مفتیان کرام اور فقہاء اعظام اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا تو مقصد کچھ اور ہے، ان لوگوں کا مقصد ہے امت کے اندر انتشار پھیلانا، ان لوگوں کا مقصد ہے امت کے اندر منافرت پیدا کرنا۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل، فروعی مسائل، ان مسائل کو ان لوگوں نے اس قدر اہمیت دی کہ ان مسائل کو لے کر کے آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے ان مسائل کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے، کسی زمانے میں کبھی بھی امت نے ان مسائل کو لے کر کے کسی کے ساتھ نفرت نہیں کی، لیکن جب سے اس جماعت کا وجود ہوا ہے اسی وقت سے ان چھوٹے چھوٹے اور فروعی مسائل کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں۔ یہ کارنامہ ہے اس جماعت کا، جماعت اہل حدیث کا۔ بہرحال پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو فقہ غلط ہے، اور یہ جو فقہ کو ماننے والے ہوتے ہیں یہ نعوذ باللہ نبی کی بات کو نہیں مانتے، یہ اپنی ائمہ کی بات کو مانتے ہیں۔ لیکن اب یہ خود لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی فقہ کو مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی ایک امام کی بات کو ماننا ہی پڑے گا اجتہادی مسائل کے اندر، جہاں پر قرآن و حدیث کے اندر صاف طور سے وضاحت نہیں آتی، ان مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل کے اندر کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنی پڑے گی۔ پہلے یہ لوگ فقہ کو غلط مانتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں، ہماری بات نبی کی بات ہے، کسی کی فقہ کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن آج ان لوگوں کو خود سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں فقہ کی بالکل ضرورت ہے، فقہ کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے آج تک یہ لوگ تقلید کو برا کہتے تھے، لیکن آج انہی کے علماء تقلید کی گواہی دے رہے ہیں اور تقلید کی ضرورت کو بتا رہے ہیں۔ آج تک یہ لوگ ائمہ کو برا بھلا کہتے تھے، آج یہ لوگ ائمہ کا سہارا لے کر کے اپنی دکانیں چلا رہی ہیں، اور اپنے چینلوں کا نام ان لوگوں نے رکھ رکھا ہے کہ ہم اختلاف کا حل کر رہے ہیں اور امت کی دوریاں ختم کر رہے ہیں۔ یہ امت کی دوریاں ختم نہیں کی جا رہی، امت کے اندر آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ آپ ان چاروں فقہ کو ماننے والوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ 5ویں جماعت لے کر کے آئے ہیں، اور 5 کے بعد آپ کی جماعت کے اندر اس قدر اختلافات ہیں کہ دنیا میں کسی جماعت کے اندر اس قدر اختلافات نہیں ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس جماعت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ان تمام کو صحیح راستے پر اور امت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔